السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ اسٹوڈینٹس، جو چیپٹر اس دفعہ ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے سیانہ بادشاہ۔ پارٹ 1 کی اس کی ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، آج ہم اس کا پارٹ 2 کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے پارٹ 1 کیا تھا اس میں ہم نے ایک ساہوکار کا ذکر کیا تھا جن کے پاس کافی دھن دولت ہوتی ہے، مال دولت ہوتی ہے، اور وہ مال دولت کو اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں کچھ اس انداز سے کہ 4 دیگیں جو ہیں وہ اپنی 4 پائے کے ہر ایک پائے کے نیچے دبا دیتے ہیں، اور یہ وصیت کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کے بیٹے وہ دیگیں نکال لیں اور اپنا اپنا حصہ حاصل کر لیں۔ تو ان کی وصیت کے مطابق جب بیٹوں نے چاروں بیٹوں نے اپنی اپنی دیگیں نکالیں تو 2 دیگیں جو ہیں وہ سونے اور ہیرے جواہرات سے تو بھری ہوئی تھیں، لیکن باقی جو 2 تھیں وہ تقریباً خالی تھیں۔ تو اس سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں۔ تو جو باقی جو 2 دیگیں تھیں ان میں تو ایک میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور دوسری میں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اسٹوڈنٹ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو باقی جن کے حصے میں جو یہ 2 دیگیں آئی تھیں وہ لڑکے جو ہیں وہ بیٹے جو ہیں بہت نا امید ہوئے اور بہت غصے میں بھی آ گئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی تھی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے، ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہڈیاں اور مٹی تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو جو آپ لوگوں کی جو دیگیں ہیں سونے جواہرات ہیرے جواہرات جو ہیں ہم اس میں سے حصہ لیں گے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا کہ بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو باقی جو 2 بھائیوں نے وہی ایک جواب دیا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ ہمارے والد صاحب اپنی زندگی میں خود اپنے سامنے کروا کے گئے ہیں اور سب کا اپنا اپنا پائے مقرر کر کے گئے ہیں، تو اب جو ہم آپ کے سامنے آیا ہے اسے ہنسی خوشی قبول کرو، اس میں بحث یا تکرار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تکرار بڑھنے لگی، بحث ہوئی، ظاہر سی بات ہے جو جن کے ہاتھ مٹی اور ہڈیاں آئی تھیں وہ کسی طرح سے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے کہ باقی 2 بھائیوں کو تو سونے اور جواہرات مل گئے اور ہمارے سے میں یہ چیز آئی ہے، تو اس کے بیس میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے، یہ کیسی تقسیم ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تو بات جب لڑائی جھگڑے تک پہنچی تو 4 معتبر لوگوں تک بات پہنچی۔ معتبر لوگوں سے مراد یہ کہ جو ہر برادری میں کچھ معتبر لوگ ہوتے ہیں جن کی سنی جاتی ہے، جن کی مانی جاتی ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ بھی گئے لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص انصاف کرواؤ۔ وہ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکے کہ اصل چیز ہے کیا، لیکن وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ اگر ایک باپ نے ایسی تقسیم کی ہے تو وہ کسی بیٹے کے ساتھ زیادتی تو کرے گا نہیں، لازمی اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا، ان ہڈیوں اور مٹی کے پیچھے لازمی کوئی راز چھپا ہے، لیکن یہ راز جو ہے وہ کوئی دانا شخص ہی حل کر سکتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے کہ کسی عقل مند شخص کو تلاش کرتے ہیں جو کہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلے کو ہم قبول بھی کریں گے۔ اوکے، تو وہ چاروں پھر بادشاہ کے پاس پہنچے انصاف کے لیے اور بادشاہ کو اپنی پوری کہانی سنائی کہ اس طرح سے ہمارے والد صاحب نے وصیت کی تھی اور یہ 4 دیگیں ہیں اور چاروں دیگوں میں سب کا اپنا اپنا حصہ ہے اور ہمارے جو 2 بھائی ہیں یہ اپنے حصے سے مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ تو بادشاہ نے ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، بھید کہتے ہیں راز کو اور گتھی کہتے ہیں الجھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، اس نے اس راز کی جو گتھی ہے وہ سلجھا دی اور کہا کہ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے، سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بہت آسانی سے اس نے فیصلہ کر دیا، اس چیز کو فوراً سے حل کر دیا جس کے لیے بھائی سے لڑنے کو تیار ہوا تھا کہ جس کے حصے میں مٹی کی دیگ آئی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، یعنی جتنی بھی باپ کی زمین ہے وہ اس کے حصے میں آئی ہے، اور جو ہڈیاں ہیں اس سے مراد ہے کہ باپ نے جتنے بھی جانور پالے ہوئے ہیں، مویشی ہیں، وہ سب اس کے ہیں، وہ ان کا مالک ہے۔
بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ یہ فیصلہ نہیں وہ ان کا یہ مسئلہ حل نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے چاروں بھائی جو ہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے اور بات خون خرابے تک پہنچ جاتی، جس کا ان کے باپ کو ڈر تھا۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے کہ بادشاہ نے کس خوش اسلوبی سے ان کا مسئلہ جو ہے حل فرما دیا ہے، اور دعائیں دیتے ہوئے گھر پر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ اگر بادشاہ اس طرح سے فیصلہ نہیں کرتا اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اس مسئلے کو حل نہیں کرتا تو چاروں بھائیوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی اور وہ آپس میں کبھی بھی پیار اور محبت سے نہیں رہتے۔ تو یہ عقل مندانہ فیصلہ جو تھا، جو انہوں نے بہت عقل سے اس مسئلے کو سلجھایا، جس کی وجہ سے بھائیوں میں پیار محبت قائم رہا اور وہ آئندہ بھی پیار و محبت سے رہنے لگے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر جو کہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو ڈسکشن باکس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔